الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی مہینوں سے آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے متعلق احادیث چل رہی ہیں۔ آج باب الصبر ہی کی ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جس سے ہم لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں، نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، پہلے اس کی عبارت پڑھ لی جائے پھر اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی عبداللہ خباب بن الارض رضی اللہ عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون۔ روایت ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت پیش کی، شکایت درج کی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے کی جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک آدمی کو پکڑا جاتا، پھر اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا، گڑھا کھود کر زمین میں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، پھر اس کے سر کے 2 ٹکڑے اس سے کر دیے جاتے چیر کر، پھر ان کے سروں پر لوہے کی کنگھی کی جاتی، جو حصہ گوشت کا ہے وہ ہڈی تک پہنچ جاتا کنگھی کے کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اس تکلیف میں بھی یہ چیز بھی ان کو ان کے دین سے روکتی نہیں تھی۔ قسم بخدا اللہ ضرور بالضرور اس دین کو مکمل کر کے رکھے گا، مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اور بھیڑیے کا خوف بکری کو نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مکہ میں حالات بہت سنگین تھے مسلمانوں کے لیے تو ہم کو شکایت کرنا پڑا۔ شکایت کیوں کی گئی؟ ہم اس کا پس منظر دیکھیں، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ مکہ میں گنتی کے چند مسلمان تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور وہ کفار قریش کے مظالم برابر سہ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، ان کی مالکہ لوہا گرم کر کے اس سے ان کو داغتی تھی، آگ میں پکا کر ان کو داغا جاتا تھا، اتنا گرم کہ ان کے جسم کو لگ کر وہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ اور دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا حال کسی سے مخفی نہیں ہے، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا مظالم ڈھائے گئے۔ پھر حضرت سمیہ، عمار رضی اللہ عنہ، یہ تمام لوگ تھے، پھر ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا، یہ وہ حالات تھے کہ گویا صبر جواب دے چکا تھا، کہ صبر کی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، ایسے حالات ہو گئے تھے، ایسی تکلیفیں، مصیبتیں، اذیتیں دی جا رہی تھی۔
تو ایسے حالات کے بعد آ کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب نہیں کر رہے ہیں کہ حالات کس طرح ہیں؟ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ اگلے قوموں کی جو داستان تھی اس کو بیان کیا کہ ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک آدمی کو لایا جاتا، ایک گڈھا کھود دیا جاتا، اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا جاتا، پھر آرا لا کر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر لوہے کی جو کنگیاں ہیں وہ کنگیاں ان کے سروں پر پھیری جاتی۔ ظاہر بات ہے لوہے کی کنگیاں سر پر پھیری جائیں، آدمی کے جسم پر پھیری جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ہڈی تک پہنچتی تھی، وہ گوشت کے ساتھ گوشت لٹکتا تھا۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ لیکن تمہارا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جلدی مچا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ خدا کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کرے گا، وہاں تک پہنچائے گا، اس کے ذریعے امن و امان ہوگا، ایسا امن و امان ہوگا کہ ایک آدمی صنعاء سے چلے گا اور حضرموت تک چل کر آئے گا، لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ بات بیان فرمائی اور آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی بات کہ لوگوں نے دیکھا کہ عرب کا وہ ماحول جہاں پر دن دہاڑے ڈکیتی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ دیکھا کہ ایک آدمی ایک سوار چل کر جا رہا ہے لیکن کوئی اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ یہ آپ کی پیشن گوئی آئی۔ پھر یہ پیشن گوئی اور اگلی قوموں کے لیے بھی ہے، یعنی اگلی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ پیشن گوئی ہے کہ جب حالات مسلمانوں پر آتے ہیں تو آنے کے بعد ایمان والا گھبرائے نہیں، کیونکہ یہ حالات کا آنا ہر دور میں ایمان والوں پر آزمائش آئی ہے، کسی پر تھوڑی زیادہ ہے، کسی پر تھوڑی کم ہے، لیکن آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا پڑا ہے۔ تو یہ حدیث یہاں پر بہت ہی اہم پیغام رکھتی ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید صبر کا وہ جذبہ ہمارے اندر نہ ہوتا جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو حالات تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکہ کے اندر، وہ بہت ہی نازک حالات تھے کہ وہاں پر ہر ایک ایسا بھائی صبر کی کوئی گنجائش نہیں، اب کوئی صبر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہاں اس حالت میں بھی، اس سچویشن میں بھی یہ بات بیان فرمائی ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ تو طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، اس کے باوجود وہ دین سے نہیں پھرے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حالات چاہے جتنے سخت ترین ہوں، چاہے مصیبتیں جتنی آ رہی ہوں، پریشانیوں کا چاہے جتنا سامنا کرنا پڑے، لیکن کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بات اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے دین کا کام کیا جا رہا ہے، اس پر ستایا جا رہا ہے، تو پھر اللہ اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن پاک کے اندر دے دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ ہرگز اللہ رب العالمین کو ظالمین کے کام سے غافل نہ سمجھیے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ظالم کے جو عمل ہے اس سے اللہ غافل ہے، نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن تک کی کہ یہ سدھر جائیں کسی طریقے سے، لیکن جب نہیں سدھریں گے وہ دن آئے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ بھاگ کھڑے ہوں گے اور پلک بھر کے دیکھ بھی نہیں سکیں گے اور ان کے دل ہوا ہو جائیں گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ایک ہمت افزا پہلو ہے کہ جب حالات ہوں تو یہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ غافل نہیں ہے، جو بھی حالات آ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، سب اللہ دیکھ رہے ہیں، بس ایک مہلت اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، چانس اللہ رب العالمین دیتے ہیں، لیکن بندہ نہیں سوچتا ہے، تو پھر اللہ نے کہا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر آدمی چین سے نہیں رہ سکتا، پھر آدمی کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو پھر اللہ رب العالمین وہ کیفیت لائیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات چاہے جس طرح کے برے ہوں، ایمان والے کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، آزمائش ایمان والے سے ہوگی، ایمان والے ہی سے آزمائش ہوگی،
تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی حالات ہوں آمنا صدقنا اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں اور صبر کا دامن کبھی بھی ہم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہی بات اور یہی میسج، یہی پیغام اس حدیث پاک میں دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک واقعہ تھا. واقعے کے تحت واقعات بیان کیوں کیے جاتے ہیں؟ واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. ان فی ذلک لآیات للابصار، ان فی ذلک لعبرہ. جگہ جگہ قرآن پاک میں جب قوموں کا تذکر آیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ قصے کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ اس طرح واقعہ پیش آیا تھا ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اس لیے نہیں. یہ اس لیے ہے کہ اس سے سبق حاصل کر لیا جائے، اس سے کچھ عبرت کی چیزیں اخذ کی جائے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو غلطیاں وہاں پر ہوئی ہیں ان غلطیوں کو دہرایا نہ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے واقعات کو بیان کرنے کا، پچھلی امتوں کے جو حادثات ہیں ان کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے. تو آج اسی بات پر ہم اپنی اس تفسیر کا خلاصے کا آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر صنعاء اور حضرموت یہ دو علاقوں کے نام ہے جو یمن کے اندر موجود ہے، اور دونوں کے درمیان ایک خاصی مسافت ہے کہ یہاں تک بھی بندہ چل کر جاتا ہے تو اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا. یعنی امن کو، وہاں پر شانتی کو یہاں پر بتانا مقصود ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.